کبھی سوچا ہے کہ ہمارے تمام رشتے، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا دوستوں کے، ایک اندیکھی قوت سے کیسے جڑے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے کائنات میں سیارے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں، ہمارے تعلقات میں بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ یہی کشش ہماری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ تو چلیے آج اسی دلچسپ خیال کو کھوجتے ہیں کہ یہ تعلقات کی کشش آخر ہے کیا چیز؟ تو اسی قوت کو ہم تعلقات میں کشش یا ریلیشنل گریوٹی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں بلکہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ محبت، احترام اور اعتماد سے بننے والی ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ سچ پوچھیں تو پوری زندگی میں ایک توازن، ایک بیلنس لے کر آتی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کشش کے سب سے پہلے اور مضبوط مرکز کی، اور وہ ہے خاندان۔ خاندان ہی تو وہ پہلا دائرہ ہے جہاں ہم محبت اور تعلق کے اصول سیکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری شخصیت اور آنے والے تمام رشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک طرف والدین کی محبت ہے جو بچوں کو تحفظ اور اعتماد دیتی ہے، تو دوسری طرف اسی محبت کے جواب میں اولاد بھی فطری طور پر والدین کی طرف کھنچتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سائیکل ہے جو خاندان کے رشتے کو اور بھی پکا کر دیتی ہے۔ لیکن بات صرف والدین اور اولاد تک ہی محدود نہیں رہتی۔ جب پورے خاندان میں آپس میں قربانی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور عزت کا جذبہ ہوتا ہے نا، تو ایک ایسی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی سب کو سنبھال لیتی ہے۔ اور سچ میں یہی وہ ماحول ہے جو کسی کی بھی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اچھا، اب خاندان کے دائرے سے ذرا باہر نکلتے ہیں۔ یہی کشش کا اصول ہمارے سماجی دائروں میں بھی کام کرتا ہے، یعنی ہمارے دوستوں کے ساتھ، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ سب کیسے چلتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک سچی دوستی کے پیچھے آخر راز کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ کون سی ایسی اندیکھی کشش ہے، کون سی ایسی گریوٹی ہے جو دو لوگوں کو ایک دوسرے کا اتنا بڑا سہارا بنا دیتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب دوستی کی انہی بنیادوں میں چھپا ہے۔ وفاداری، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور خاص طور پر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دوستی کو اصل میں مضبوط بناتی ہیں۔ یہ صرف ایک سماجی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ذہنی اور جذباتی ترقی کا بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی اصول ہماری پروفیشنل زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کام کی جگہ پر یہ کشش باہمی احترام اور تعاون سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچیں، جب ٹیم کے سب لوگ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا احترام کرتے ہیں تو کام کا ماحول خود بخود کتنا بہتر اور پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو خاندان اور دوستوں کے دائرے سے اب جب ہم وسیع دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ایک اور بہت اہم چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے حدود اور احترام کا توازن۔ ایک محفوظ اور صحت مند تعلق کے لیے اسے سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر آج کی ڈیجیٹل دنیا میں انجان لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ 3 اصول بالکل کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا، اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کریں۔ دوسرا، بات چیت میں شائستگی اپنائیں۔ اور تیسرا، اخلاقی اصولوں پر قائم رہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو کسی کے بھی تحفظ کو یقینی بناتی ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دیکھیے، ہر تعلق کا اپنا ایک سیاق و سباق، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ جیسے نامحرم کے ساتھ تعلقات میں حدود اور شائستگی ایک محفوظ اور معزز رشتہ بناتی ہے۔ اسی طرح اگر سیاسی بحث ہو رہی ہے تو دلیل اور احترام سے بات کی جائے تو سماجی تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ مطلب اہم بات یہ ہے کہ صورتحال کے مطابق رویہ اپنایا جائے تاکہ تعلقات محفوظ بھی رہیں اور باعزت بھی۔ اچھا، ان تمام سماجی دائروں کے بعد اب ہم آتے ہیں تعلقات کے سب سے گہرے، سب سے حتمی مرکز کی طرف، اور وہ ہے روحانی کشش۔ یہ وہ تعلق ہے جو انسان کی ذات کو سیدھا کائنات سے جوڑتا ہے۔ اس روحانی کشش کے 2 بہت خوبصورت پہلو ہیں۔ پہلا ہے ذوق خدائی۔ یہ سمجھیں کہ ایک فطری پیاس ہے جو انسان کو اپنے بنانے والے کی طرف کھینچتی ہے، اور جب اس پکار پر انسان لبیک کہتا ہے تو اسے ملتی ہے لذت آشنائی، یعنی اپنے رب کے قریب ہونے کا وہ گہرا اور پرسکون احساس۔ اور اسی کیفیت کو علامہ اقبال نے کیا خوب بیان کیا ہے: 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
یعنی یہ روحانی تعلق انسان کو دنیاوی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کی محبت اور سکون عطا کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی مختلف دائروں میں بٹی ہوئی ہے: خاندان، دوست، معاشرہ اور پھر روحانیت۔ ان سب دائروں میں موجود کشش کو سمجھنا اور پھر ان میں توازن قائم کرنا، یہی دراصل ایک بھرپور اور بامعنی زندگی گزارنے کا اصل فن ہے۔ اسے ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، محبت اور احترام تو اس کشش کی بنیاد ہیں، بالکل فاؤنڈیشن کی طرح۔ پھر حدود اور تعاون اسے مضبوط بناتے ہیں، اور روحانیت اسے ایک نئی بلندی عطا کرتی ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں ملتی ہیں تبھی ایک متوازن شخصیت بنتی ہے۔ تو چلیں اس ساری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، ہر تعلق میں ایک فطری کشش ہوتی ہے۔ دوسری، محبت اور احترام اس کے بنیادی ستون ہیں۔ تیسری بات، حدود اور شائستگی سے تعلقات محفوظ بنتے ہیں۔ چوتھی، روحانی کشش اخلاقی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے اہم، ان سب میں توازن ہی ایک مضبوط کردار کی اصل بنیاد ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ زندگی کے ان تمام دائروں میں اس کشش کو متوازن رکھا کیسے جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ شاید اسی سوال کے جواب میں ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کا اصل راز چھپا ہے۔